بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مہمانان گرامی، میرے اساتذہ اکرام اور میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مہمانوں کا مشکور ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور جامعہ کی اس دعوت عید میں اپنا حصہ بھی ملایا اور یہاں پہ آ کر شرکت بھی کی، اور یہ ذمہ داروں کے لیے بڑے خاص دن چل رہے ہیں۔ آپ حضرات نے پھر بھی ہمارے لیے ٹائم نکالا، ہماری حوصلہ افزائی ہوئی، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس معلم اعظم نے زاہد کیا کیا نہ دیا اس عالم کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ ایک بار محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھیں۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه البئس والداه تاج يوم القيامة زوه أحسن من زوه الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ جو شخص قرآن کریم پڑھ کر اس پر عمل کرے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا شاندار تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے کہیں عمدہ ہوگی، جو دنیا کے گھروں میں نکلا ہوا ہو۔ اگر تمہارے گھروں میں ہو، یعنی جب اتنی دور سے سورج پوری دنیا کو منور کرتا ہے تو قریب کرنے پر اس کی روشنی کا کیا حال ہوگا۔ پس جب والدین کا یہ حال ہے تو تمہارا قرآن پر خود عمل کرنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے، آپ انہی چیزوں سے اندازہ کریں کہ ایک حافظ قرآن کے بارے میں کیا فضیلت ہے، کیا کچھ ہے جو یہ قرآن مجید یا پھر آگے پڑھتے ہیں۔ کہ والدین کے لیے اگر اتنا بڑا انعام ہے تو ان طلباء کے لیے، ان حفاظ کرام کے لیے کیا کچھ ہوگا۔ اور جو وہ کتاب پڑھتے ہیں، قرآن کی عظمت میں اگر میں بات کروں تو دیکھیں، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام انبیاء بن گئے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے بہتر مہینہ بن گیا جس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر کی رات کو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا۔ قرآن نازل ہوا اس امت محمدیہ پر، اور جو امت بہترین امت محمدیہ بن گئی۔ یہ قرآن ہی کی وجہ ہے جس نے سب چیزوں کو، راتوں کو، مہینوں کو شرف بخشا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام انبیاء بن گئے۔ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے بہترین بن گیا۔ جس رات نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے افضل ہو گئی، اور جس امت پر نازل ہوا وہ بہترین امت بن گئی۔ پچھلی 70 سے 1000 امتیں گزری ہیں اور ان سب سے بہتر امت محمدیہ بن گئی۔ لہٰذا جو طلباء یہاں پر آتے ہیں، چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کتنا کچھ ہے، کیا انعامات ہیں، ان کے والدین کے لیے کیا انعامات ہیں۔ تو طلباء یہ سب سے اچھے تمام طالب علموں سے، یہ تمام طلباء ان تمام طلباء سے بہترین ہیں، ان تمام طلباء سے بہت اچھے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، اس کے اندر کس لفظ کا ذکر ہوا؟ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ مسلمان نہیں کہا، مولوی نہیں کہا، قاری نہیں کہا، بچہ نہیں کہا، بڑا نہیں کہا، شخص کا نام لیا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی پروفیشن کو، کسی بھی شعبے کو یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکٹر کا شعبہ بہتر ہے، یہ انجینئر کا شعبہ بہتر ہے، یہ پائلٹ کا شعبہ بہتر ہے، یہ جو ہے وہ دسویں تعلیم کا شعبہ بہتر ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے حصول کی ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ العلق آیت نمبر 1 تا 5 میں فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ کیا فرماتے ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پٹکی سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ اس لیے علم کرنا کتنا، علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ علم یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے اندر ہی فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی راحت تک، لاحت ہوتی ہے قبر کی، وہاں تک آخری سانس تک علم حاصل کریے۔ علم حاصل کرو، اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے۔ علم کی طلب عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا تسبیح اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے۔ علم سکھاؤ تو صدقہ ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے، فراخی اور تندرستی میں رہنما، غمخوار دوست اور بہترین ہم نشیں ہے۔ علم جنت کا راستہ ہے، علم جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا کرتے ہیں۔ لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے، اندھوں کی بینائی ہے، علم جسم کی توانائی اور قوت ہے۔ علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے۔ علم میں غور و فکر کرنا روزے کے برابر ہے۔ علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت و عبادت کی جا سکتی ہے۔ علم ہی سے انسان معرفت الہی حاصل کر سکتا ہے۔ علم کے پیچھے جان لگا دیجیے۔ علم کو حاصل کیسے کرنا ہے، علم سیکھنے کے کیا کیا آداب ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخی لن تنال العلم بستتی، اخی لن تنال العلم بستتی، میرے بھائی تم 6 چیزوں کے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتے، علم نہیں سیکھ سکتے۔ سأنبئک عن تفصیلها ببیان، میں عن قریب تمہیں ان 6 چیزوں کی تفصیل بیان کروں گا۔ سبحان اللہ، انہوں نے کیا تفصیل بیان کی؟ پھر انہوں نے بیان کیا نمبر 1 ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وصحبۃ استاذی وطول زمانی، یہ 6 چیزیں انہوں نے بیان کی۔ ذکاء، ذہانت، علم کے لیے ذہانت ضروری ہے، علم کے لیے ذہین ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 وحرص، علم کے لیے ذوق و شوق، حرص، تڑپ رکھنا ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے طالب کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے اور انشاءاللہ بنا کر دکھانا ہے، یہ تڑپ حاصل ہونی چاہیے ایک طالب علم کے اندر۔ نمبر 3 واجتہاد، کوشش، واجتہاد، کوشش، علم کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے فرمایا ذکاء،
ذہین ہونا، اور جو طلبہ ذہین نہیں ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ ذہین ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پھل سبزیاں ڈرائی فروٹ دیے ہیں ذہین ہونے کے لیے، اتنے سارے کلمات دیے ہیں ذہین ہونے کے لیے، تو علم حاصل کرنے کے لیے واجتہاد کوشش کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4 وبلغۃ، نمبر 4 کیا ہے؟ وبلغۃ، زیادہ راہ، کہ آپ جس چیز کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں اس کی زیادہ راہ پکڑیں، اس کے قواعد پکڑیں، اس کی تمام قواعد و ضوابط کو اپنا لیجئے، اس راستے کو اپنا لیجئے، اس راستے کو اپنا بنا لیجئے۔ کہ نمبر 4 میں فرمایا وبلغۃ، کہ زیادہ راہ اپنے لیے مقرر کیجئے، اپنے زاویے مقرر کیجئے۔ نمبر 5 وصحبۃ الاستاذ، استاد کی صحبت میں رہنا، استاد کا حال چال پوچھتے رہنا، استاد کو خوشی میں دیکھنا کہ استاد خوشی میں کیا کرتا ہے، استاد کو غمی میں دیکھنا کہ استاد غمی میں کیا کرتا ہے، استاد کو تندرستی میں دیکھنا کہ استاد تندرستی میں کیا کرتا ہے، استاد کو غصے میں دیکھنا کہ استاد غصے میں کیا کرتا ہے، استاد کا حال چال پوچھنا، استاد کی خیریت پوچھنا، استاد کا چال چلن کو اپنے اندر ڈالنا، استاد کی زبان کو، استاد کی قرات کو، استاد کے قرآن کو اپنے اندر ڈالنا، اپنے اندر سنوارنا، یہ علم کا 5واں طریقہ ہے سیکھنے کا، کہ وصحبۃ الاستاذ، استاد کی صحبت میں رہنا۔ نمبر 6 وطول زمانی، نمبر 6 وطول زمانی، لمبا زمانہ، لمبا وقت۔ یہ خواہش نہ کریں کہ میرا بچہ ایک طالب علم میں آج اس کو داخل کر کے اٹھا ہوں، اس کو میں نے داخل کیا ہے، صبح بیٹھوں کلاس میں، شام تک لوگ کہیں جناب امام بخاری صاحب، جناب حافظ قرآن صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ خواہش نہ کریں۔ علم کے لیے لمبا زمانہ چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے وقت چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے والدین کی توجہ چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے ایک ذات راہ، ایک زاویہ چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ نہ کہیں کہ بچے کو میں آج داخل کر کے آیا ہوں، یہ مہینے بعد انشاءاللہ حافظ قرآن بن کے نکلے گا، یہ خواہش نہ کریں۔ جتنا وہ لمبا وقت وہ قرآن کے ساتھ گزارے گا اتنی آپ کی بخشش ہوگی، جتنا لمبا وقت وہ قرآن کے ساتھ گزارے گا اتنی بچے کی راہ بنے گی، جتنا لمبا وقت وہ قرآن کے ساتھ گزارے گا اس کی زندگی اتنی اچھی بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ خواہش آپ نے نہیں کرنی کہ میں بچے کو آج چھوڑ کے آؤں، شام کو اس کو تمام لوگ کہیں کہ بھائی السلام علیکم حافظ صاحب، آپ کو مبارک ہو، آپ نے حفظ ختم کر لیا۔ نہیں، اس کے لیے وطول زمانی چاہیے، لمبا زمانہ چاہیے، لمبا وقت چاہیے، استاد کی توجہ چاہیے، والدین کی توجہ چاہیے، یہ دونوں کی توجہ کے ساتھ یہ طالب علم انشاءاللہ ایک علم حاصل کر کے نکلتے ہیں۔ اس میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اول العلم عن نیہ، علم کے لیے سب سے پہلے نیت خالص کرو۔ اول العلم عن نیہ، کہ علم کے لیے سب سے پہلے نیت خالص کرو۔ ثم استماع، ثم الفہم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر، کہ ثم استماع، پھر غور سے سنو جو تم علم حاصل کر رہے ہو، جو آپ علم حاصل کر رہے ہو، ثم استماع، اسے غور سے سنو، اسے غور سے سنو۔ ثم الفہم، پھر اسے سمجھو، پھر اسے سمجھو کہ یہ میں کیا یاد کر رہا ہوں۔ پھر ثم الحفظ، پھر اسے یاد کرو، پہلے غور سے سنو، پھر اسے سمجھو، پھر اسے یاد کرو۔ ثم العمل، پھر اس کے اوپر عمل کرو، پھر اس کے اوپر عمل کرو۔ ثم النشر، پھر اسے نشر کرو۔ کیا ہے سب سے پہلے علم حاصل کرنے کے لیے؟ اپنی نیت کو صاف کریں، اپنی نیت کو صاف کریں، اس کے بعد اس کو غور سے سنیں کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد اسے آپ نے یاد کرنا ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، پھر سارا کچھ جان کے آپ نے اس کو نشر کرنا ہے، آپ نے علم کو آگے پھیلانا ہے۔ یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو آگے پھیلانے سے کم نہیں ہوتی، علم ایسی چیز ہے جو آگے پھیلانے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ علم سکھانے والا، سیکھنے والے دونوں کے ذہن بڑھتے ہیں، دونوں کا علم بڑھتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ۔ یہ ہے زاویے علم کو اپنے پاس محفوظ کرنے کی، جس کی نیت خالص نہیں، جس کے اندر تقوی نہیں، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اس کا علم مضبوط نہیں ہوتا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اس کا علم مضبوط نہیں ہوتا۔ اپنے زاویے درست کیجئے، اپنے علم حاصل کرنے کی ذات راہ کو سوچئے، اپنے علم حاصل کرنے کی ذات راہ کو سمجھئے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کس کے پاس جا کے ہمیں صحیح علم ملنا ہے، کون سی یونیورسٹی میں جا کے ہمیں بایولوجی کی کتاب ملنی ہے، کون سی یونیورسٹی میں جا کے ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، کون سے مدرسے میں جا کے ہم نے امام بخاری بنانا ہے،
کون سے مدرسے میں جا کے ہم نے حفظ قرآن اس کو حفظ کروانا ہے۔ جیسے ہم دکانوں میں جاتے ہیں، کریانہ اسٹور کی دکان پہ جائیں گے، آپ کو وہاں سے نوٹ بک نہیں ملے گی، آپ کو وہاں سے کاغذ کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ آپ بک سینٹر میں جائیں گے، آپ کو وہاں سے کرانے کا سامان نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے اس زاد راہ کو، اس زاویے کو درست کیجئے کہ آپ نے کس کے پاس اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ پہلے خود ناپیے، تولیے کہ آپ نے کس کے پاس جو ہے یہ علم حاصل کروانے کے لیے لے کر جانا ہے۔ میں چھوٹا سا ذکر کرتا چلوں، مجھے امید ہے کہ وہ والدین بھی انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے جن کی ماشاءاللہ بچیاں حفظ کر رہی ہیں، اور بچیوں کو تعلیم دینا آج کے ماحول کے اندر بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ انہوں نے آگے آنے والی نسل کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، انہوں نے آگے آنے والی نسل کے معاشرے درست کرنے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ان کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ بچیاں ماشاءاللہ حفظ کر رہی ہیں، ان میں سے کچھ بچیاں ایسی ہیں وہ خود اپنی تڑپ کے ساتھ یہاں پہ قرآن مجید کی حفظ کرنے کے لیے یہاں پہ آئی ہیں، لیکن ہمیں یہ اطلاعات موصول ہوتی ہیں، ہمیں یہ باتیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کان بند کر کے نہیں بیٹھتے گلشن اقبال کے اندر، ہم آپ کے کان، ہمارا فکر، ہمارا زور، ہماری آنکھیں، ہمارا سب کچھ آپ کی طرف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہاں پہ ایک ادارہ بنایا ہے، ایک چار دیواری کے اندر اذانیں ہوتی ہیں، چار دیواری کے اندر بچے اور بچیاں پڑھنے آتے ہیں، ہم آپ سے فیس وصول کرتے ہیں، ہم آپ کی 24 گھنٹے فکر بھی کرتے ہیں، آپ کے اوپر غور بھی کرتے ہیں، آپ کی اطلاعات کو بھی سنتے ہیں، آپ کی شکایات کو بھی سنتے ہیں، اس کا ازالہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو بچیاں یہاں اپنی تڑپ کے ساتھ حفظ کرنے آئی ہیں، ان کو اسکولوں سے، ان کی میڈموں سے، ان کے پرنسپل سے، ان کے گھروں میں فون آتے ہیں، ان کے گھروں میں اطلاعات آتی ہیں کہ بھائی بچی کو آپ نے اسکول سے کیوں نکال دیا، بچی کو آپ نے اسکول سے کیوں نکال دیا۔ پھر والدین کو الٹا ہمیں فون آتے ہیں کہ بھائی یہ بچی جو ہے نا، یہ 2 گھنٹے کے لیے آئے گی، سبق پڑھ جائے گی اور چلی جائے گی۔ نہیں، جیسے کہ میں نے بتایا وَطُولُ زَمَانِ، لمبا زمانہ چاہیے حفظ کرنے کے لیے۔ حفظ کرنا یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے جو یہ حفاظ کرام حفظ کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ حفظ کرنے کے لیے دن کے اندر 13 گھنٹے چاہیے، حفظ کے لیے 13 گھنٹے چاہیے، جس میں سے 5 گھنٹے مسلسل قرآن مجید کو دیکھنا، 5 گھنٹے مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ ایک حافظ قرآن کے لیے، ایک حفظ قرآن کرنے کے لیے یہ 5 گھنٹے ضروری ہیں۔ 13 گھنٹے دن کے، 5 گھنٹے مسلسل پڑھنے کے، یہ حافظ قرآن کے لیے ضروری ہے۔ آپ بچے کو 20 منٹ یہاں بھیج کے 4 مہینے سبق کی یاد تو کروا دیں گے، لیکن سنیے اس کی سب کی کون سنے گا، اس کی منزل کون سنے گا؟ اس کی منزل آج 5 پاروں کی ہے، کل 10 کی ہو جائے گی، 15 کی ہو جائے گی، اس کی منزل کون سنے گا اس 15-20 منٹ کے اندر؟ لہٰذا اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے، اپنے استاد کو، بچوں کے استاد کو ادب کے ساتھ، آخر وہ بھی بچوں کے استاد ہیں، ان کو بھی ادب کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، ایک نہایت ادب و احترام کے ساتھ بتائیے میڈم جی، باجی صاحبہ، ہماری بچی قرآن مجید پڑھنے گئی ہے، قرآن مجید حفظ کرنے گئی ہے، اس کے لیے وہ زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ وہ آئے گی آپ کے پاس، دوبارہ آ کے اسکول میں پڑھے گی، پہلے اس کو آپ حفظ کرنے دیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مقصد دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے، دین کے ساتھ دنیا چلانا ہے، لیکن افسوس آج ہم دنیا کے ساتھ دین چلا رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، ہم نے دین کے ساتھ دنیا چلانا ہے۔ بچیوں کو مکمل وقت دیں، اسکولوں میں خود اساتذہ جا کے بات کریں، ان کو بتائیں کہ ہمیں مدرسے والوں نے 2 سے 3 سال کا ٹائم دیا ہے، ہماری بچی 2 سے 3 سال کے اندر حفظ کر کے وہ انشاءاللہ اپنے قرآن مجید کو مکمل یاد کر کے، مکمل سنا کے، اس کے اوپر عمل بھی کرتی ہوئی آئے گی اور اسکول کے اندر آ کے پھر پڑھے گی۔ ہم منع نہیں کر رہے کہ بچیوں کو دنیا کی تعلیم نہ دیں، بچوں کے لیے دین کی تعلیم بھی ضروری ہے، آج کے ماحول میں دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ ان کو یہاں سے حفظ کروائیں، حفظ کروانے کے بعد ان کی منزلوں کو یاد کریں، نماز تراویح کی ترتیب کے اندر ان کا ہر رمضان میں داخلہ کروائیں، تاکہ وہ اپنی منزل بھی نہ بھولیں اور اپنی عصری تعلیم کو، اپنی دنیاوی تعلیم کو بھی جاری رکھیں۔ یہ بات میں پھر سے کہتا چلوں، ان بچیوں کے تدریسی جو دنیاوی تعلیم کے اساتذہ ہیں ان کو بتا دیں، اپنی بچیوں کو ٹائم دیں، 5 سے 6 گھنٹے کی ترتیب بنائیں، ان اسکولوں میں بتا دیں کہ ہماری بچی پہلے دین کی تعلیم حاصل کرے گی، اس کی اپنی تڑپ ہے، اس کا اپنا شوق ہے، اس کی اپنے دل کے اندر اس کے آ گیا ہے کہ میں نے جو ہے یہ حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھیے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں،
یہ ان کی جرت نہیں ہے یہاں پہ آنے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں چنا ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دیں۔ اور یہ قرآن کی تعلیم دینا صرف میرے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے، میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے، ان اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے، آپ والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، آپ محلے والوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، آپ یہ اڈے پہ دکانیں ہیں ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ طلبہ جس راستے سے آتے ہیں اس ہر مٹی کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس مٹی پہ ہر مخلوق کے اوپر چلنے کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ مدرسہ میرے اکیلے کا نہیں ہے، اس طرح کے قاری صاحب فرما رہے تھے کہ اس کے ساتھ تعاون کیجئے، آپ تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے۔ یہ دینی ادارے یہ چلانا میرا کام نہیں، ان اساتذہ کا کام نہیں، آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ یہ مدارس ہیں، یہ محمدی باغ ہیں، یہ جو مدارس ہیں یہ محمدی باغ ہیں، لہٰذا اپنے طلباء کے زاویے کو درست کیجئے۔ ان بچیوں کے والدین سے میں کہتا ہوں ان کو ٹائم دیجئے، ان کے اندر تڑپ ہے، ان کے اندر عشق ہے قرآن مجید کا، ان کو آپ لہٰذا ٹائم دیجئے، اس کے اوپر سوچئے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اپنے بچوں کے زاویے کو درست کیجئے، اپنے بچوں کو، میں والدین سے، اندر والدہ بھی وہاں بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو ایک دن کے اندر کم از کم آدھے گھنٹے کا ٹائم دیجئے۔ آج ہم واٹس ایپ کے اوپر مصروف ہیں، ہم فیس بک پہ مصروف ہیں، ہم زمیندارے پہ مصروف ہیں، ہم الگ الگ کاموں میں مصروف ہیں، ہم یار دوستوں کے لیے حاضر ہیں، ہم محلے والوں کے لیے حاضر ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے آج حاضر نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کو کم از کم ایک دن کے اندر آدھے گھنٹے کا ٹائم دیجئے۔ بچوں کو پوچھیں کہ بیٹا آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، آپ کی کلاس میں کتنے پیریڈز ہوتے ہیں، آپ کی کلاس کے کون کون استاد ہیں، آپ مدرسے جاتے ہیں، آج آپ نے کیا سبق یاد کیا، کیا دعا یاد کی، آپ کو استاد نے آج کیا سکھایا، یہ سارا کچھ اپنے بچوں سے پوچھیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، آپ کے بچوں کو ٹائم کی سخت ضرورت ہے۔ آج کے دور کے اندر یہ بچے کیوں خراب ہو رہے ہیں، یہ بچے کیوں اپنی ترتیب کو، اپنی تربیت کو خراب کر رہے ہیں؟ ہم ان کو ٹائم نہیں دے رہے، ہم ان سے نہیں پوچھ رہے۔ یہ بچے اگر ہمیں تنگ کرتے ہیں ہم ان کو ایک عدد موبائل دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ چوسنی لے لو، اس کو وہاں جا کے بیٹھ کے پی لو۔ ایسا نہ کریں، ان بچوں نے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بننا ہے۔ اگر ہم آج ان کو ٹائم دیں گے، اگر ہم آج ان کو وقت دیں گے تو ہمارے بڑھاپے میں یہ ہمیں وقت دیں گے، نہیں تو ہم بوڑھے ہو کے یہ جو مکڑی کا جو جالا ہے جو بڑھاپا بن لیتا ہے، ہم اس مکڑی کے جالے میں بیٹھے رہیں گے، ہمیں کوئی آئے گا نہیں کھانا دینے کے لیے، ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آئے گا کہ دادا کہ ابا تو بڈھا ہو گیا تیرا کی حال ہے، یہ حال کسی نے اس ٹائم نہیں پوچھنا۔ آج اگر آپ بچوں کو ٹائم دیں گے، یہی بچے آپ کو آپ کے بڑھاپے میں ٹائم دیں گے۔ ان بچوں نے آپ کا سہارا بننا ہے، ان بچوں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے ساتھ کسی یار دوست نے نہیں رہنا، آپ کے ساتھ کسی پٹواری نے نہیں رہنا، آپ کے ساتھ کسی ذمہ دار نے نہیں رہنا، آپ کے ساتھ ان بچوں نے رہنا ہے۔ ان کو لہٰذا آپ ٹائم دیجئے، ان کو علم سکھائیں، ان کو تربیت سکھائیں، ان کو ترتیب سکھائیں، ان کے علم کے زاویے کو مکمل طور کے اوپر درست کیجئے۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اور جو کچھ اس میں مذکور ہے اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ اس کے بارے میں آپ کو پہلے حدیث مبارکہ سنا چکا ہوں، لہٰذا اگر کتنا بڑا جو ادب و احترام ہے وہ کس لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ وہ آپ والدین کے لیے ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس حدیث پاک سے واضح طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو جب ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی حسین تر ہوگی، تو سمجھ لیں کہ خود اس قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا عطا فرمایا جائے گا۔ آپ کو والدین کو اگر اتنا پیارا تاج پہنایا جائے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگے بتاتا چلوں گا۔ ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جس نے قرآن مجید پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کو جو کچھ اجر و ثواب ملے گا اس کا ذکر نہیں، بلکہ اس کے والدین کو 2 جوڑے ایسے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا پہ ان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ وہ پوچھیں گے کہ یہ ہمیں کس چیز کے بدلے پہنائے جا رہا ہے؟
ہمارا تو کوئی عمل دنیا میں ایسا نہ تھا، کوئی اونچا عمل نہ تھا ہمارا ایسا، تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے بچے کے قرآن مجید پڑھنے کا انعام ہے، کہ یہ تمہارے بچے کے قرآن مجید پڑھنے کا انعام ہے۔ یہاں پہ میتھ کی کتاب کو نہیں کہا گیا، انگلش کی کتاب کو نہیں کہا گیا، بایو کی کتاب کو نہیں کہا گیا، یہاں پہ قرآن مجید کے بارے میں اتنا انعام دیا گیا ہے، قرآن مجید کے بارے میں اتنا انعام دیا گیا ہے۔ بچے کے عمل میں، بچے کی تربیت میں والدین ہی کی کوشش و تربیت کا دخل ہوتا ہے، اس لیے اس شخص نے جو بھی کچھ پڑھا لکھا اور اس پر عمل کیا، اس میں اس کے والدین کا بھی حصہ ہے، اس میں بچوں کے والدین کے لیے کس قدر عظیم الشان فضیلت ہے۔ جو لوگ خود اس نعمت سے محروم رہ گئے ہیں وہ کم از کم اپنی اولاد کو تو قرآن مجید کی تعلیم دلا ہی سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے جب اس کے والدین کے لیے یہ مرتبہ ملا ہے تو خود اس کو کیا کچھ بلند مرتبہ حاصل ہوگا، جس نے اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت سیکھنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے اور فضیلت ہے۔ اس کا اندازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم صبح کو اٹھ جاؤ اور قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لو، یہ تمہارے حق میں 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ لیکن افسوس آج ہم مسلمان اس درجہ غفلت میں مبتلا ہیں کہ اپنی اولادوں کو قرآن مجید کا حافظ بنانا تو دور کی بات، قرآن مجید کی تعلیم تک دلانے میں انتہائی درجے کی سستی اور کاہلی برتتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے تمام طور وسائل حتیٰ کہ قرض ادھار لینے، جائز و ناجائز آمدنی تک کی بھی تمیز نہیں کرتے، اور انہیں اونچے سے اونچے درجے کے غیر ملکی نصاب والے اسکولوں میں داخلہ دلاتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ پر انگریزی بول سکے۔ لیکن ہم یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ جہاں تعلیم لکھنے والے، وہ کتابیں لکھنے والے غیر مسلم ہیں، وہاں وہ ہماری اولاد کو کیا تعلیم اور تربیت دیں گے۔ اپنے زاویے کو درست کیجئے، اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں، جیسے کہ میں نے بتایا، بچوں کی تربیت کرنے میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے، ماں کا حق ہے۔ بچوں کی تربیت کرنے میں والدین کا سب سے بڑا کام ہے۔ یہ انعامات یہ والدین کے لیے ذکر کر دیے گئے ہیں، ان اساتذہ کے لیے ذکر نہیں کیے، یہ پہلے والدین کے لیے ذکر کیے ہیں کہ والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ آخر جو اتنا بڑا انعام ہے یہ آپ کو ایسے تو نہیں مل جائے گا کہ آپ بچے کی فیس دے دیں بس یہ آپ کا انعام ادھر پکا ہو گیا، ایسے نہیں انعام ملے گا۔ میں یہ ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کے اگر ہم یہاں پہ ایک والدین کی ریس کروائیں 100 میٹر کی، اور میں کہوں کہ بھائی جو والا جیت گیا اس کو میں 50,000 کا انعام دوں گا، اور آپ یہاں سے بھاگے وہاں تک گئے، جو جیت گیا اس کو 50,000 کا انعام مل گیا، نہیں، بلکہ میں اس کے اندر ہرڈلز ڈالوں گا، اس میں میں مشکلات ڈالوں گا، کہیں پہ میں کیچڑ کروں گا، کہیں پہ میں پتھریلے کنکر پھیلاؤں گا، کہیں پہ میں ڈنڈے لگاؤں گا کہ آپ نے وہ مشکلات کو دور کر کے آپ نے پار کریں گے تو آپ کو 50,000 روپے ملے گا۔ اسی طرح جو یہ انعام ہے یہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ملنا، جو یہ انعام ہے یہ آپ کو یار دوستوں کے پاس بیٹھ کے نہیں ملنا، یہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا، آپ کو بچوں کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ بچوں کی اصلاح سب سے پہلے والدین کرتے ہیں، اساتذہ کرتے ہیں، محلے والے کرتے ہیں، دکاندار والے کرتے ہیں، ان سب نے ان بچوں کی اصلاح کرنی ہے، ان کو اچھا بنانا ہے۔ میرے یہاں پہ معزز والدین بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہم ایک دکان پہ تو نہیں جا سکتے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جب اس مدرسے کے بچیوں کو چھٹی ہو، آپ ان دکانداروں کو کہہ دیں کہ آپ کی دکان پہ مجھے کوئی بچہ نظر نہیں آنا چاہیے، اسکولوں کے مالی کو کہہ دیں کہ آپ کے اسکول کے اندر مدرسے کا کوئی بچہ نظر نہیں آنا چاہیے، اپنے ہر بندے کو کہہ دیں، دکان کے ہر بندے کو جا کے کہہ دیں کہ مدرسے کی چھٹی کے وقت، مدرسے کے اسکول ٹائم کے اندر آپ کے پاس دکان کے اندر مجھے کوئی بچہ کوئی بچی نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ بچے ہیں، ان کی تربیت کرنا ہمارا کام ہے، ان کے اوپر سختی کرنا ہمارا فرض ہے، ان کو نکھارنا، ان کو ہیرا بنانا ہمارا کام ہے۔ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ہمارے کام کریں گے، ہمارے لیے ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے، جتنا زیادہ ان کو علم سکھائیں گے اتنی اچھی ان کے ساتھ تربیت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کے صحیح معنی سمجھنے کی اور اپنی اولادوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں آخر میں بس مختصر، میرا خیال ہے کہ میں نے جو بعد میں بیان لکھے تھے، پوائنٹس لکھے تھے میں نے، وہ آپ کے سامنے پہلے ظاہر میں نے کر دیے ہیں۔ میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا، یہ مدرسے کا مقصد، جامعۃ العشمت کا مقصد، ان اساتذہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، آپ کو یہاں پر ایک اپڈیٹ ماحول دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ کسی بھی گھر کے اندر بچے کو پڑھا سکتے ہیں، ضرور پڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو آپ کے لیے، بچے کے لیے، تعلیم کے لیے ماحول چاہیے۔ آپ سکول کی کتابیں گھر میں بیٹھ کر 1 گھنٹے کے اندر، 20 منٹ کے اندر سکول کی کتابیں کیا پڑھا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پڑھا سکتے۔ آپ نے جس چیز کے لیے جانا ہے اپنے لیے زاویہ کریں کہ بھائی یہ ادارہ میرے بچے کے لیے بہتر ہے یا یہ ادارہ میرے بچے کے لیے بہتر ہے، اپنے بچے کو وہاں پہ بھیجیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ ہم یہاں پہ تعلیم جو دے رہے ہیں ایک مدرسے کے لحاظ سے دے رہے ہیں، ایک مدرسے کو اپڈیٹ کر کے دے رہے ہیں کہ ہماری کلاسوں میں کارپٹ لگے ہیں، ہمارے مدرسے کے اندر سولر لگا ہے، ہمارے مدرسے کے اندر جنریٹر کی سہولت موجود ہے، ہمارے بچوں نے بزم کرنی ہے ان کے لیے مائک اسپیکر موجود ہے، ہمارے بچوں نے کچھ بھی کرنا ہے، ہمارے بچوں نے پانی پینا ہے، یہاں سے نہر سے ہم پانی بھر کر لے کر آتے ہیں ان بچوں کے لیے۔ کیوں لے کر آتے ہیں؟ تاکہ ان کو ہم اچھے معنی میں، اچھے طریقے سے ان کو ہم تعلیم دے سکیں، ان کی ہم تربیت کر سکیں۔ لہٰذا میں یہ بچوں سے بھی گزارش کروں گا، چھوٹی سی ہے، کہ وہ اگر میرے ساتھ تھوڑا سا متوجہ ہوں تو میں ان کے لیے کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مدرسے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم سے داخل ہوتے ہیں، اس کا آپ کا رتبہ اور آپ کی پہچان بہت عمدہ اور اونچی ہے اور آخرت کے تحائف سے بھری ہوئی ہے۔ آپ مدرسے کے طالب علم کہلاتے ہیں، مدارس محمدی باغ ہیں، آپ یہاں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں جو تمام تعلیمات سے افضل اور روزمرہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہٰذا آپ باقی بچوں سے الگ ہیں، لہٰذا آپ باقی بچوں سے الگ ہیں۔ آپ کے لیے جامعہ نے قواعد بنائے ہیں جن پر عمل کرنے کے لیے آپ کی تربیت کرنے سے آپ کی تربیت، عملی زندگی اور حصول قرآن پر چلنا بہترین ہوگا، جو آپ کی پہچان باقی بچوں سے الگ بنائے گا۔ وہ ترتیبات کیا ہیں؟ وقت کی پابندی کرنا، مدرسے کے قواعد و ضوابط کے اوپر پورا اترنا، مدرسے کی وردی کو مکمل کرنا، مدرسے کے ہر احکامات کو مکمل کرنا، مدرسے میں مکمل حاضری دینا، مدرسے میں غیر حاضری کی صورت میں درخواست جمع کروانا۔ درخواست کا طریقہ اساتذہ کو بتا دیا گیا ہے، بچوں کو بھی یہاں پہ پتہ ہے، اور انشاءاللہ نوٹس بورڈ کے اوپر بھی لگا دیا جائے گا۔ آج کے بعد سے آپ کے لیے ہم نے مدرسے کا سال 2023-24 کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے کہ ہم نے آئندہ آنے والے سالوں کے اندر ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ مختصر میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو آنے والا سال ہے، جو کل 1 مئی سے جو ہے جو شروع ہوگا، اس کے اندر 316 دن مکمل کیے گئے ہیں۔ کل تدریسی دن جو ہے وہ 254 ہیں۔ 254 دنوں کے اندر مکمل مدرسہ کھولے گا، قرآن کی تعلیم ہوگی۔ اس کے اندر کل جمعے 45 آ رہے ہیں اور 17 تعطیلات ہوں گی۔ 17 تعطیلات نکال کر 45 جمعے نکال کر کل تدریسی دن 254 ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان دنوں کے اندر اپنے بچوں کی حاضری کو مکمل رکھنا ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کے بچوں کے اوپر مکمل توجہ دے کر، اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کی توجہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، آپ کی توجہ ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ کا پوچھنا، ہر ہفتے بعد پوچھنا، ہر مہینے بعد پوچھنا، ہر روز پوچھنا، ہمارے اوپر پریشر ہوگا تو ہم انشاءاللہ بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم اور ان کو اس کو جلد سے جلد اس کی خوانگی بڑھا کر اس کو ہم جلد سے جلد فارغ کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کی توجہ نہ ہوئی، آپ کے بچوں کی حاضری نہ ہوئی، تو ہم قصوروار نہیں ہو سکتے۔ ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا، آپ کی توجہ ہمیں چاہیے ہوگی۔ لہٰذا یہ شیڈیول بھی جو ہے وہ نوٹس بورڈ پہ لگا دیا جائے گا، اور آگے کے بھی جتنے بھی آپ کے پاس اعلانات ہوں گے وہ آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ ہوں گے۔ جن والدین نے واٹس ایپ نمبر اپنے دے دیے ہیں ان کو آج جو ہے ایک گروپ کے اندر ایڈ کر دیا جائے گا۔ جنہوں نے واٹس ایپ نمبر نہیں دیے وہ اپنے نمبر ہمیں دے دیں، تاکہ ہم آپ کو بر وقت اطلاع دے سکیں کہ آج بچے کا مدرسہ کب کھلنا ہے، کل کب کھلنا ہے، چھٹیاں کب آ رہی ہیں۔ آپ کے بچے کی غیر حاضری انشاءاللہ روزانہ اس موبائل واٹس ایپ نمبر کے اوپر آئے گی، آگے بچے کو بتایا جائے گا، اس گروپ کے اندر بتایا جائے گا کہ آج یہ بچے جو ہے نا وہ غیر حاضر رہے ہیں۔ اس کی ترتیب بھی انشاءاللہ کل سے نہیں تو انشاءاللہ 2 سے 3 دن کے اندر یہ ساری ترتیبات بن جائیں گی۔
میں پھر سے کہتا ہوں ہمیں ان ساری چیزوں کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے. یہ ماحول آپ کے لیے ہے, یہ ترتیبات آپ کے لیے ہیں, یہ اساتذہ کو یہ ہمارے ہمسائے نہیں ہیں. یہ ایک اساتذہ جو ہے ایک احمد پور شرقیہ سے آئے بیٹھے ہیں, ایک رکن پور سے آئے بیٹھے ہیں, یہ جہاد کر کے یہاں پہ آئے ہیں. صرف کس لیے آئے ہیں؟ لیکن 10,000 15,000 تنخواہیں یا 10-15,000 سے کوئی گزارا نہیں ہوتا. یہ صرف قرآن کی تعلیم دینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. ان کے سینوں میں قرآن ہے, ان کے سینوں میں قرآن ہے, ان کے سینوں میں آداب ہیں, ان کے سینوں کے اندر دعائیں ہیں, ان کے سینوں کے اندر بہت کچھ ہے جو صرف آپ کے خاطر, آپ کے بچوں کی خاطر یہاں پہ آ کر بیٹھے ہیں. اور پورا دن ایک مصلے پہ بیٹھنا, ابھی آپ والدین یہاں پہ 1 گھنٹے سے بیٹھے ہیں اور یقیناً تھک گئے ہوں گے, لیکن یہ اساتذہ 5-5 6-6 7-7 گھنٹے بیٹھتے ہیں, ایک ہی مصلے کے اوپر بیٹھتے ہیں, ایک ہی قرآن مجید سنتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, سبق نہ یاد ہو پھر سنتے ہیں, سب کی نہ یاد ہو پھر سنتے ہیں, منزل نہ یاد ہو پھر سنتے ہیں. میں آج ابھی یہاں پہ تلاوت کرنا شروع کروں, آپ 1 دفعہ تلاوت سنیں گے میری, آپ 2 دفعہ سنیں گے تلاوت میری, آپ 3 دفعہ سنیں گے تلاوت میری, 4تھی دفعہ آپ تھک جائیں گے, آپ چلے جائیں گے, آپ ادھر ادھر ہو جائیں گے. لیکن یہ اساتذہ ادھر ادھر نہیں ہوتے. یہ بچے کی 4 لائنیں سبق کی ہوں, نہ یاد ہوں پھر ان کی سنتے ہیں, نہ یاد ہوں پھر سنتے ہیں, سب کی آدھا پارہ پوری سنتے ہیں, کچی ہو جائے دوبارہ یاد کر کے دوبارہ سنتے ہیں, منزل سنتے ہیں. یہ اساتذہ کی قربانی ہے. ان کا ادب کریں, بچے بھی ان کا ادب کریں, اور یہ بھی آپ کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں, آپ سے والدین سے بھی ملتے ہیں, آپ سے تعاون کی اپیل بھی کرتے ہیں, آپ سے ہر چیز کی اپیل کرتے ہیں. لہٰذا آپ ان کے ساتھ مخلص رہیں, ان کی بات کو سمجھیں, ان کی مار کو سمجھیں, ان کی ڈانٹ کو سمجھیں. یہ جو بچے کو مارتے ہیں ان کی ذاتی دشمنی نہیں ہے, ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہاں, ہم قصوروار اس ٹائم ہوں گے جب ہمارا استاد سے غلطی سے اگر کسی بچے کے منہ پہ کوئی نشان لگ جائے. ہمارے بچے آپ کے بچے ہمارے بچے ہیں, ہمیں بھی ان کی فکر ہے. لہٰذا کبھی بھی کوئی بھی ایسی کوئی ایمرجنسی والا کام ہو جائے, قاری شفیق صاحب یہاں پہ حاضر ہیں, میرا نمبر یہاں پہ حاضر ہے, آپ 1 دفعہ ضرور رابطہ کر لیں, آپ 1 دفعہ ضرور رابطہ کر لیں. اکثر والدین دھمکی دیتے ہیں کہ جی آپ نے میرے بچے کو مارا, میں پولیس میں چلا جاؤں گا, میں فلانی جگہ پہ چلا جاؤں گا, میں پٹواری پہ چلا جاؤں گا, میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا. دیکھیں, ہم یہاں پہ اشرفانہ طریقے سے تعلیم دینا چاہتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے رابطے DPO DC تک ہیں, اللہ کے فضل سے ہمارے رابطے DIG کے ساتھ ہیں, ہمارے رابطے ہر میڈیا کے بندے کے ساتھ ہیں, ہمارے رابطے ہر کسی کے ساتھ ہیں. لیکن ہم اشرفانہ انداز سے چلنا چاہتے ہیں, ہم شریف طریقے سے چلنا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد صرف قرآن کی تعلیم دینا ہے, ہمارا مقصد صرف قرآن کی تعلیم دینا ہے, اور ہمارا مقصد ٹکے گا بھی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں اس گاؤں کے اندر ایک تعلیمات آئیں, اس گاؤں کے اندر جب اعتکاف کے دن ہو ہمیں بٹھانے نہ پڑے والدین کو, ہمیں لوگوں کو بٹھانا نہ پڑے اعتکاف کے دنوں کے اندر. آپ کے اندر تربیت ہونی چاہیے کہ بھائی اعتکاف آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, میں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے. کہ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, میں اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو میں نے رمضان کا آداب کرنا ہے, میں نے رمضان کے ادب کرنے ہیں. میں کوشش کروں گا روزے رکھنے کی, میں مکمل کوشش کروں گا روزے رکھنے کی, نماز تراویح پڑھانے کی, نماز تراویح پڑھنے کی. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تربیت ہو جائے, یہ گاؤں جو ہے یہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ منور ہو جائے, یہ گاؤں جو ہے قرآن کی تعلیم کے ساتھ منور ہو جائے. اور ہمارا کوئی مشن نہیں ہے, ہم یہاں کوئی فرقہ وارد نہیں کرنے آئے, ہم یہاں پہ کوئی نیا فرقہ نہیں بنانے آئے, ہم یہاں پہ کوئی کسی کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی یہ فرقہ چھوڑ کے اس فرقے میں آ جاؤ, ہم بالکل فرقہ وارد نہیں کرنے آئے. ہم صرف قرآن کی تعلیم دینے کا ہمارا مشن ہے, قرآن کی تعلیم دینے کا ہمارا مقصد ہے. ہمارا جو یہ آئندہ سال کا شیڈیول بنا ہے اس کے اندر بھی ہم نے بزم رکھی ہے, ہم نے محفل ذکر رکھا ہے, ہم نے 1 سال کے اندر محفل حمد و نعت بھی کرنی ہے, ہم نے محرم الحرام کے پروگرام بھی کرنے ہیں, ہم نے ہر چیز کرنی ہے. ہم نے کہیں کسی پروگرام میں یہ نہیں لکھا کہ بھئی ہم جائیں گے جی فلانے کا فرقہ ٹھیک کرنے جائیں گے, فلانے کی اللہ اکبر ٹھیک کرنے جائیں گے, وہ ہاتھ نیچے باندھتا ہے اوپر باندھتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا, ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے. ہمارا کام ہے قرآن کی تعلیم دینا, قرآن کی پاک مجید کے ساتھ ان کی تربیت کرنا, صرف ہمارا یہ کام ہے. لہٰذا ہمارے ساتھ ہر لحاظ سے تعاون کیجیے, ہمارے ساتھ ہر لحاظ سے تعاون کیجیے.
ہم آپ کے بڑے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ یہاں پر آئے، آپ نے ہماری بات سنی، آپ نے ہماری تربیت کو سنا، آپ نے ہمارے شیڈیول کو سنا۔ میں آپ کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں۔ مجھے آج دلی خوشی ہوئی ہے کہ آپ تمام حضرات یہاں پہ موجود ہیں۔ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہم اڈے والوں کو یہاں پر نہیں بلا سکتے، ہم دکانداروں کو یہاں پر نہیں بلا سکتے۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ان دکانوں والوں سے صرف اتنا کہہ دیں کہ بھائی آپ کے دکان کے اندر کوئی بچہ مدرسے کے ٹائم کے اندر نہ بیٹھا ہو، کوئی بچہ آپ کی دکان کے اندر مدرسے کے ٹائم نہ بیٹھا ہو، نہ بیٹھا ہو، نہ بیٹھا ہو۔ ہمارا مقصد صرف قرآن کی تعلیم دینا ہے۔ ہم نے جو یہ سارا کچھ کیا ہے یہ صرف آپ کے ہمارے اپنے بچوں کے لیے کیا ہے تاکہ ہم ان کو قرآن کی تعلیم ایک صحیح معنی میں، ایک صحیح معیار کے ساتھ جو ہے وہ ہم دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اس کے بعد ہماری بزم کی ترتیب ہے انشاءاللہ۔ اب ہماری جو ہے وہ ملاقات محفل حمد و نعت کے اندر ہوگی، 10 جمادی الاول کو ہوگی۔ یہاں پہ انشاءاللہ ہر بچہ یہاں پہ پروگرام میں حصہ لے گا، انگلش کمپیرنگ کرے گا، اردو کمپیرنگ کرے گا، عربک کمپیرنگ کرے گا، تلاوت قرآن مجید سنائے گا، حمد سنائے گا، نعت سنائے گا، نظم سنائے گا۔ ایک زبان کے اندر یہاں پہ تقریریں ہوں گی، مہمان آئیں گے۔ حمد و نعت کا بہت اچھا اور شاندار انشاءاللہ ایک اجتماع کیا جائے گا۔ اس کے لیے آپ کی شرکت بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو دعوت دی جائے گی، جس طرح اب آپ کو فون کے ذریعے دعوت دی گئی، اسی طرح آپ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی فون کے ذریعے جو ہے وہ دعوتیں دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ چھوٹی سی بات، ہماری اس سال جو ہے وہ نماز تراویح کی ترتیب نہیں رہی۔ انشاءاللہ جو آنے والا سال ہے اس کے اندر لیلۃ القیام کی ترتیب بھی بنے گی۔ انشاءاللہ جو ہے وہ 10 پارے 6 دن کے اندر قرآن مجید بھی ہم ختم کریں گے آخر دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ جہاں پہ بچیاں بھی قرآن مجید کے منزل سنائیں گی رات کو، اور یہاں پہ بچے بھی تراویح کے اندر اپنے قرآن مجید کی ترتیب سنائیں گے۔ یہ ترتیب رجب کے اندر بنا دی جائے گی۔ والدین کو انشاءاللہ شعبان کے اندر آگاہ کر دیا جائے گا۔ آپ والدین نے بھی ہمارا ساتھ دینا ہے اس نماز تراویح کی ترتیب میں، تاکہ ہمارے بچوں کی نفلی عبادت بھی مکمل ہو سکے، ان کی منزل کو مضبوط سے مضبوط ہو سکے، تاکہ ہم ان کو کسی بھی سٹیج کے اوپر کھڑا کر کے ان سے کوئی بھی قرآن مجید کا سوال پوچھیں ان کو فر آنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کی توجہ، آپ کی محنت بھی ہمیں درکار ہوگی۔ آخر میں اجازت چاہوں گا ایک شعر پڑھ کے کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم دین اسلام ہو جائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔